کہتے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ کہ آدمی گناہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب موت آ جاتی ہے تو قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ اب میں توبہ کر رہا ہوں. تو توبہ کب کرنا چاہیے؟ اس میں اہل علم نے لکھا ہے کہ قبل معاینت ملک الموت، ملک الموت کے دیکھنے سے پہلے. اللہ اکبر. ہمارے درمیان آتے رہتے ہیں لوگوں کو لے جانے کے لیے، لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتے. ہمارا جب نمبر آئے گا تو برابر دکھائی دیتے ہو. اللہ اکبر. تمہاری بہن وہ بھی خون ہی ہے تمہارا، تو بیٹی سے نہیں کر سکتے اس لیے کہ باپ کا خون ہے وہ، تو بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے، بہن سے نکاح نہیں کر سکتے، ماں سے نکاح نہیں کر سکتے. 7 رشتے بتائے گئے یہاں ہیں، 7 رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں، اور یہی 7 رشتے رضاعت سے حرام ہو جاتے ہیں. جس کا دودھ پیا آپ نے وہ بھی ماں ہو گئی وہ، اور دودھ کب پینا اور کتنا پینا وہ بھی مسئلہ یہ ذہن میں رکھ لو. 2 سال سے پہلے، اس لیے کہ مدت رضاعت 2 سال ہے، وہ 2 سال سے پہلے اگر پی رہا ہے اس لیے کہ مدت رضاعت ہے. اگر مدت رضاعت میں پی لیتا ہے تو حرام ہو. اور کتنا پینا؟ کھینچ کر کے 5 رضاعت 5 مرتبہ کھینچ کر پی لینا، یہ رضاعت کو ثابت کرتا ہے. لیکن لڑکی کی جب بات آئی وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر ایک لڑکی ہے تو پوری جائیداد کا 1/2 لے لے گی. نصف بتایا گیا، یہ متعین ہے. آدھا ماں کا حصہ متعین ہے، بیوی کا حصہ متعین ہے. ابھی بتایا میں نے کہ اگر اولاد موجود ہے تو 1/8، اور اولاد موجود نہیں ہے تو 1/4. دیکھو متعین ہے. بہن کا حصہ بھی متعین ہے، آگے چل کر کے بتایا گیا بہن کو کتنا ملے گا. اللہ اکبر. جتنی بھی لڑکیاں ہیں کوئی لڑکی ایسی نہیں ہے، کوئی عورت ایسی نہیں جس کا حصہ اللہ نے متعین نہ کیا ہو. ان کو اتنا ملے گا. لڑکے کا حصہ متعین نہیں کیا. سورہ نساء چل رہی ہے. یہ سورہ کریمہ بہت ہی اہم ہے. عورتوں کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کے نام ہی سے ایک پوری سورہ اتاری ہے. النساء مینس ویمن، عورتیں. وومن کی جمع ویمن، عورتیں. سورہ نساء. قبل اس کے کہ ہم اس سورہ کریمہ کی آیات کی تفسیر کریں، چند بنیادی باتیں جو اس سورت سے متعلق ہیں وہ بیان کیے دیتا ہوں. اس سورہ میں 14 نداءات ہیں. فی هذه السورة 14 نداء. اس سورہ کریمہ میں 14 پکاریں ہیں. ندا مینس اے، او، جس میں 9 مومنین کے لیے، 9 للمومنین، 9 مومنین کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. تو 9 ہے ایمان والوں کے لیے، اور 2 ہے اہل کتاب کے لیے یا اہل الکتاب. 9 2 11، اور 3 ہے تمام انسانیت کے لیے، یا ایھا الناس. یہ 14 نداءات ہیں. ندا کا مطلب یا کہہ کر کے مخاطب کرنا. اتنا سمجھ میں آیا کہ اس سورہ کریمہ میں 14 نداءات ہیں. 9 مومنین کے لیے، 2 اہل کتاب کے لیے، اور 3 تمام انسان کے لیے. دوسری اہم بات، یہ واحد سورہ ہے کہ اس میں اسم الجلالہ اللہ اتنی مرتبہ آیا ہے جتنی مرتبہ قرآن کی کسی سورہ میں نہیں آیا. اس سورہ کریمہ میں لفظ اللہ، اسم الجلالہ اللہ 229 بار آیا.
اس وجہ سے یہ سورہ اور بھی اہم ہے۔ تیسری بات، یہ سورہ کریمہ ترتیب میں چوتھی ہے۔ سورہ فاتحہ، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، یہ چوتھی سورۃ النساء۔ اس ترتیب سے اگر دیکھیں تو سب سے پہلے لفظ انسان اسی سورہ میں آیا ہے، اس سے پہلے نہیں آیا۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ سب سے پہلے الانسان اسی سورہ میں آیا ہے۔ اس ترتیب سے اگر دیکھا جائے تو یہ پہلی سورہ ہے جس میں لفظ انسان آیا ہے۔ اور ایک اہم بات اور کہ اس سورہ کے اندر مستضعفین کا لفظ 4 بار آیا ہے، 4 times، 4۔ مستضعفین مینس ویک، کمزور۔ گویا یہ سورہ سورۃ المستضعفین ہے، کمزوروں کی سورہ ہے۔ کمزوروں کی سورہ ہے کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے حقوق کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے جو کمزور ہیں اور معاشرے میں دبے کچلے، ڈاؤن ٹراڈن ہیں وہ، جی ان لوگوں کا بیان۔ اس طرح یہ سورہ سورۃ المستضعفین بھی ہے، اس میں کمزوروں کی وکالت کی گئی ہے، کمزوروں کی وکالت کی گئی۔ اب آئیے سب سے پہلے اس سورہ کریمہ کی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ یا ایہا الناس، میں نے کہا نہیں 3 بار آیا یا ایہا الناس، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے دنیا کے تمام انسانوں، مسلمانوں، یہودیوں، نصرانیوں، پارسیوں، ہندوؤں، سب کے سب سنو کہ تم کو اللہ تبارک و تعالی نے، تمہارے رب نے نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے۔ نفس واحدہ آدم علیہ السلام۔ نفس واحدہ کی تفسیر حضرت آدم سے تم کو پیدا کیا ہے، اور پہلے آدم کو پیدا فرمایا اور ان کی پسلی سے ان کے جوڑے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، دیکھیں، اور وہ بھی پسلی سے۔ گویا مرد جب تک شادی نہ کرے مکمل نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کی پسلی نکال لی گئی نا، پسلی کم کر دی گئی جس سے عورت کو بنایا گیا، تو ناقص ہے انسان، اور عورت بھی ناقص ہے، وہ مرد کے بغیر کامل نہیں ہو سکتی۔ لہذا مرد کے لباس میں رہتے ہوئے عورت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور عورت کے لباس میں رہتے ہوئے مرد سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ اور اسی وجہ سے عورت مائل ہوتی ہے مرد کی طرف، اور مرد مائل ہوتا ہے عورت کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کے بنا نامکمل ہے اور یہ اس کے بغیر نامکمل ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر ایک کو اپنی تکمیل چاہیے، اور ہر شے اپنی تکمیل کے لیے اپنے مکمل کی طرف جھکتی ہے، مائل ہوتی ہے۔ انڈرسٹینڈ؟ یہ مطلب اس کا۔ اب اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کو تکلیف نہ دے۔ کوئی مرد یہ چاہے گا کہ اپنی انگلی کاٹ دے، یا انگلی کو دروازے کے کونے میں گھسا دے کہ انگلی دب جائے؟ اس لیے کہ انگلی یہ انسان کا جز ہے، اور عورت بھی انسان کا جز ہے، اور کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اپنے جز کو تکلیف پہنچائے۔ لہذا اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا ہے کہ مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کو تکلیف نہ پہنچائے، اس لیے کہ عورت اس کی مکملہ ہے، اس کا جز ہے وہ، اور کوئی بھی آدمی اپنے جز کو کبھی تکلیف نہیں پہنچاتا۔ اسی طرح
عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کو تکلیف نہ پہنچائے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے تو وہ مکمل ہوئی ہے جی۔ اور اس میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ڈارون کا جو نظریہ ہے وہ نظریہ باطل نظریہ ہے کہ لوگ بندر کی اولاد ہیں، بندر سے پیدا ہوئے۔ ہمارے اسکولوں میں وہی پڑھایا جاتا ہے کہ ڈارون یہ کہتا ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، ارتقاء کے نظریے میں ایولوشن کے تحت وہ انسان بنا ہے جی، رد کیا گیا اس کا۔ تم بندر کی اولاد نہیں ہو، بلکہ تمہارے باپ کا نام آدم ہے اور تمہاری ماں کا نام حوا ہے، تم انسان سے پیدا کیے گئے ہو اور انسان ہو تم بندر کی اولاد کیسے ہو سکتے ہو؟ لہذا چارلس ڈارون کا نظریہ ایک باطل نظریہ ہے، ایک بوگس نظریہ ہے۔ بعد میں آنے والے سائنسدانوں نے خود کہہ دیا تھا یہ پاگل تھا، بولے ڈارون پاگل ہی لوگ ایسی باتیں کہہ سکتے ہیں جی۔ اب آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جو سب سے کمزور طبقہ ہے معاشرے کا اور سماج کا وہ یتیموں کا ہے، اور یتیموں میں سب سے پہلے یتام النساء کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یتیم لڑکیوں کا۔ بھئی یتیم لڑکا بھی ہوتا ہے اور یتیم لڑکی بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں میں سے جو زیادہ کمزور ہے سب سے پہلے اس کا تذکرہ فرمایا، وَآتُوا الْيَتَامَ یتام النساء، اور تم یتیم بچیوں کو ان کا مال دے دو۔ اس میں مجاز مرسل، انگریزی پڑھیں آپ لوگ، سینیکٹیکی بولتے ہیں اس کو، سینیکٹاکی، مجاز مرسل۔ مجاز مرسل میں کیا ہوتا ہے؟ تشبیہ اور مشابہت کا علاقہ نہیں ہوتا، گویا کہ یہاں مسبب کو سبب کی جگہ پر اتار دیا گیا ہے۔ نہیں سمجھے؟ پڑھو ذرا اردو بھی پڑھے پڑھو تھوڑا جی۔ مطلب یہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ مال دے دو، کن کو؟ یتیم بچیوں کو، اس لیے کہ ان کا مال تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اب آدمی مال کب دے گا؟ جب مال کی حفاظت کرے گا۔ مال کو اگر اڑا دے گا تو دے گا کیسے؟ تو یہاں مسبب کو سبب کے قائم مقام کر دیا گیا ہے۔ دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم یتیموں کے مال کی حفاظت کرو، اگر حفاظت نہیں کرو گے تو دو گے کیسے؟ اور یہاں کہا گیا دے دو، اور دینے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی مال کی حفاظت کرے۔ یہ ہے، یہ کلام الہی ہے، معمولی کلام نہیں ہے، انسان کا کلام تو ہے ہی نہیں ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، یتیم بچیوں کو، اللہ اکبر، یتیم بچہ بھی ہوتا ہے بچی بھی ہوتی ہے، لیکن سب سے پہلے ان دونوں میں جو کمزور ہے، مستضعفہ ہے، اس کا ذکر پہلے کیا گیا کہ اس کا حق پہلے دے دو، ان کا حق مت مارو۔ کیا کتاب ہے! وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، یتیم بچیوں کو ان کا مال دے دو، ان کے حوالے کر دو، اور اگر تم ان کا مال کھا گئے تو اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، حوباً اے اثمن، یعنی یہ بہت بڑا گناہ ہے ان کا مال کھا لینا۔ پھر آگے دیکھو، پہلے کیا کرتے تھے لوگ؟ بہت ساری عورتوں سے نکاح کر لیتے تھے۔ یہاں کہا گیا کہ بہت ساری عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے تم، 4 کی حد مقرر کی گئی، اس شرط کے ساتھ کہ تم ظلم نہ کرو، عدل قائم کر سکو۔ اگر عدل قائم نہیں کر سکتے فواحدتاً، تو صرف ایک بیوی پر اکتفا کرو۔ لوگ بتاتے ہیں 4 سنت ہے، 4 سنت تو ہے، لیکن عدل کر سکو نبی کی طرح تو 4 کی اجازت ہے، ورنہ ایک ہی پر اکتفا کرو۔ یہ دیکھو لفظ کیا لائے گا، دیکھو وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 سے کر سکتے ہو، 3 سے کر سکتے ہو، 4 سے کر سکتے ہو، بس 5ویں نہیں لا سکتے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، 4 کی اجازت تو ہے، لیکن اگر تمہیں خوف ہو
اللہ تعدلو کی انصاف نہیں کر سکو گے تو فواحدتن، تو صرف ایک پر اکتفا کرو. یہ جائز ہے، فرض نہیں ہے کہ 4 ہی کرو. اگر عدل کر سکتے ہو تو. ذالک ادنی الا تعولوا، یہ لفظ بڑا پیارا ہے، اس لفظ پر ہم بحث کرنا چاہیں گے. کہتے ہیں علی المیزان، ترازو جو ہے جھک گیا، اس کو کہتے ہیں علی المیزان. ترازو ہوتا ہے ترازو. تو انخفضت کفۃ وارتفعت الاخرى نتیجۃ عدم التوازن، یعنی بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے ایک پلڑا نیچے چلا جائے اور ایک پلڑا اوپر آ جائے، ایسے ہو جائے، تو گویا کہ جب تک یہ دونوں برابر ہیں تب تک توازن ہے، بیلنس ہے. اور اگر ایک پلڑا نیچے چلا جائے اور ایک اوپر چلا جائے، انخفضت کفۃ وارتفعت الاخرى، تو کیا نتیجہ ہوگا؟ نتیجۃ عدم التوازن، بیلنس نہیں ہے. ایک پلڑا نیچے چلا گیا اور ایک پلڑا اوپر آ گیا. اس سے پتہ چلا کہ ایک عورت کی طرف تم زیادہ جھک جاؤ اور ایک عورت کو بالکل چھوڑ دو، اس کی طرف توجہ ہی نہ کرو، ایسا نہیں کر سکتے. گویا کہ یہ لفظ لایا گیا ہے اعلی المیزان، جیسے ترازو کا ایک پلڑا نیچے چلا جائے ایک اوپر چلا جائے. کیا تعبیر ہے، کیا اسلوب ہے بات کرنے کا. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایک پلڑا اگر نیچے چلا جائے اور ایک پلڑا اٹھ جائے تو یہ ڈس بیلنسنگ ہے. اگر اس ڈس بیلنسنگ کا خیال نہیں رکھ سکتے تو پھر ایک پر اکتفا کرو، توازن ہونا چاہیے. یعنی ذالک ادنی الا تعولوا، that is nearer to prevent you from doing injustice، تاکہ تم ظلم نہ کر سکو، ظلم نہ کر سکو کہ ایک کی طرف مکمل جھک گئے اور ایک کو تم چھوڑ بیٹھے ہو. ایک کو لے جا کر کے مرغے کھلا رہے ہو اور ایک کو چٹنی روٹی بھی نہیں دے سکتے، تو ایک پلڑا نیچے چلا گیا ایک اوپر چلا گیا. دس از ڈس بیلنسنگ، لا یجوز، جائز نہیں ہے. کیا بات ہے، کیا گفتگو کی ہے، سبحان اللہ. عدل کر سکتے ہو تو 4 کر لو، اور اگر عدل نہیں کر سکتے تو ایک پر اکتفا کرو. سوال، ایک مرد 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے تو ایک عورت 4 مردوں سے شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ سوال ہے. سوال کو حل کر لیتے پھر آگے چلتے. 4 عورتیں 4 بچے پیدا کر سکتی ہیں ایک آدمی سے، لیکن ایک عورت 4 آدمیوں سے بچے نہیں پیدا کر سکتی کہ چاروں کے بچے ہو جائیں. کسی ایک کا رہے گا، وہ کسی ایک کا ہوگا. اور اسلام نسب کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ ان 4 میں سے بچہ کس کا ہے. نسب یہ واضح کرنا چاہتا ہے بچہ کس کا ہے. اب بچہ جس کا ہوگا کفیل وہی ہوگا، نان نفقے کا ذمہ دار وہی ہوگا. لہذا 4 شوہر اگر ہوں تو پتہ نہیں چلتا کہ بچہ کس کا ہے. اس بچے کے نان نفقے کی ذمہ داری، خرچ کی ذمہ داری ان 4 میں سے کس کے اوپر ڈالی جائے. آپ ایک یہاں سوال کر سکتے ہیں کہ آج کل ڈی این اے ٹیسٹ سے معلوم ہو جائے گا کہ ان 4 شوہروں میں سے بچہ اس شوہر کا ہے، تو اجازت دے دی جائے کہ ایک عورت 4 مردوں سے شادی کر لے. ڈی این اے سے معلوم ہو جاتا ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کوئی قانون دیتا ہے انسانیت کو تو اس میں 3 چیزیں ملحوظ ہوتی ہیں. ایک تو قانون ہر زمانے کے لیے قابل عمل ہو. ڈی این اے تو اب آیا ہے، سینکڑوں سال تو ڈی این اے تھا ہی نہیں، تو اس وقت اس چیز کو کیسے حل کیا جاتا. تو قانون کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ ہر زمانے کے لیے قابل عمل ہو، ایک، اور دوسرے ہر جگہ کے لیے قابل عمل ہو. بہت ریموٹ کارنر کے اوپر بہت سارے جزیرے ایسے ہیں، بہت سارے گاؤں ایسے ہیں، بہت سارے جنگلات ایسے ہیں
کہ وہاں سیدھے سے دوائیوں کا انتظام نہیں ہے، جائے کہ ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے، تو اس ریموٹ کارنر پر اس قانون کو اپلائی کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ڈی این اے ہے ہی نہیں جی. تو ایک تو قانون ایسا ہو جو ہر زمانے کے لیے قابل عمل ہو، اور قانون کے لیے دوسری چیز ضروری ہے کہ قانون ہر جگہ کے لیے قابل عمل ہو، اور تیسرے قانون میں آسانی ہو. اب ہر آدمی جا کر کے ڈی این اے ٹیسٹ کرانے لگے گا، مشکل ہے نا. تو قانون میں آسانی ہونی چاہیے. یہ تین چیزیں ضروری ہیں قانون کے لیے، اور ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ کے اندر یہ تینوں چیزیں مفقود ہیں. لہذا عورت 4 مردوں سے شادی نہیں کر سکتی جی. اس کے بعد یہ فرمایا گیا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. ہم 2 لفظوں پر بحث کرنا چاہیں گے. اس کا ایک ورڈ اس میں بتایا گیا کُلُّ آیَةٍ فِيهَا کنز. اس کے اندر ہر آیت میں خزانہ ہے. ہاں، یعنی ایوری ورس آف دی سورہ کنٹینس اے ٹریزر. ہر آیت کے اندر ایک خزانہ ہے، ہر آیت میں خزانہ. کلو آیت فیہا کنز. اور کون نہیں چاہتا کہ اس خزانے کو لے لے؟ تو لے لو، بیان کر رہا ہوں. دیکھیں، اب پہلے تو مہر کو کہا گیا کہ صدقہ ہے. صدقہ، صدقہ نہیں، صدقہ، صدقہ. وآتوا النساء صدقاتهن. لماذا سمی المہر صداقا؟ مہر کو صداق کیوں کہا گیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے یرمزو لرغبت زوج فی المرأة، یرمزو لصدق رغبت الزوج فی المرأة. یہ صدقہ صاد دال قاف صدق سے ہے. صدق مانے سچائی، سچائی. یہ مہر جو دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت میں یہ سچی رغبت رکھتا ہے، سچی رغبت اور سچی چاہت رکھتا ہے. اس میں اشارہ ہے مہر کا نام صداق رکھنا، اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا ہے کہ عورت میں اگر سچی رغبت ہے اس عورت سے ہمیں شادی کریں تو شادی کرو. اس کو پریشان کرنے کے لیے نہیں کہ آدمی کی نیت میں کچھ ہو اور شادی کرنے کے بعد اس کے ساتھ کچھ کرے. ہاں، یہاں عورتوں کی رعایت کی گئی ہے، ان کے جذبات کی. ہاں، تو مہر کا نام صداق دے کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا یرمزو لصدق رغبت الزوج فی الزوجہ. شوہر کی سچی خواہش کی طرف اشارہ ہے عورت کے بارے میں. یعنی وہ سچی خواہش رکھتا ہے کہ وہ عورت کے ساتھ شادی کرے گا، اس کے ساتھ زندگی گزارے گا اور اس کے ساتھ توقیر اور احترام کا معاملہ کرے گا. اس کے دل میں صدق ہے، سچائی ہے، صدق نیت ہے. اس وجہ سے نہیں وہ شادی کر رہا ہے کہ آگے چل کر کے اپنی عورت کو تکلیف دے گا. گویا کہ یہ لفظ صدقات اس میں عورتوں کے احترام کو، ان کے اکرام کو ملحوظ رکھا گیا ہے. اللہ اکبر. اور دوسرے دے دو نحلہ. یہاں بھی نحلتن مانے نحلتن کہتا یو کین سے ود گڈ ہارٹ، یعنی خوش دلی کے ساتھ. انتیب نفس ود گڈ ہارٹ، خوش دلی کے ساتھ دے دو مہر کو، خوش دلی کے ساتھ مہر دے دو. اچھا، یہاں مہر کو نحلہ بھی کہا گیا ہے. نحلہ، یہ نحلہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نحلہ کہتے ہیں نحل مانے شہد کی مکھی، بی، ہنی بی. نحل اسی کے نام سے ایک سورہ ہے آگے، سورہ نحل. بی، دا بی، شہد کی مکھی کے نام سے ایک سورہ ہے، اسی سے یہ لفظ ہے نحلہ. مکھی کیا کام کرتی ہے؟ مکھی حدیث میں ہے کہ پھول چوسنے کے لیے جب جاتی ہے تو جس ڈالی پر بیٹھتی ہے اس ڈالی کو توڑتی نہیں، اور جس پھول سے رس چوستی ہے اس پھول کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے. اور پھول سے رس لے کر کے آتی ہے تو فری میں بلا عوض انسانوں کو شفا والی چیز دے دیتی ہے جسے شہد کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ لفظ وہاں سے نکلا ہے. گویا
عورت کے مہر کو نحلہ کہا گیا. اب یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ گئیں، تمام چیزیں اس کے اندر آ گئیں. یعنی جس طرح شہد کی مکھی جس درخت پر جاتی ہے اس کی ڈالی کو نہیں توڑتی، عورت کو تکلیف نہیں پہنچانا. پھول سے رس چوستی ہے، پھول کو تکلیف نہیں پہنچاتی. عورت بھی پھول ہی ہے، آپ تکلیف نہیں پہنچا سکتے جی. اور جیسے وہ شہد دیتی ہے ایسے ہی تم میٹھا برتاؤ کرو. آپ کا جو مینر ہونا چاہیے سویٹ مینر ہونا چاہیے، سویٹ مینر ود ہر. اس کے ساتھ آپ کا جو مینر ہے، جو آپ کا بیہیویئر ہے، وہ بہت ہی میٹھا ہونا چاہیے. یہ اللہ اکبر، میں اس کی شرح نہیں کر سکتا اس لفظ کی. یہ بھی عورت کی توقیر پر، اس کی عزت پر اور اس کے عظیم مرتبے کے اوپر دلیل ہے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر. تو مہر دے دو، ہاں اگر کچھ معاف کر دے تو کھا سکتے ہو، لے سکتے ہو. لیکن اگر آدمی مر گیا اور مہر نہیں دی تو پہلے وراثت سے اس کے مہر کو الگ کیا جائے گا اور بیوی کو دیا جائے گا. اس کے بعد بیوی کا جو حق بنتا ہے، اگر اولاد موجود ہے تو 1/8، اولاد موجود نہیں تو 1/4. پہلے اس کو دے دیا جائے گا، اس لیے کہ قرض ہے، یہ دین ہے یہ. اور میت کا پہلے دین دیا جاتا ہے، قرض ادا کیا جاتا ہے وراثت سے، جو بچتا ہے وہ تقسیم ہوتا ہے. تو یہ قرض ہے، لہذا پہلے اس میں سے وراثت میں سے قرض نکال کر کے بیوی کو دو. وہ قرض ہے، وہ اسی کے سے مہر دین بولتے ہیں، وہ قرض ہے وہ. اور اس کے بعد اب اگر اولاد موجود ہے تو بیوی کو 1/8 اور اولاد موجود نہیں ہے تو 1/4 دیا جائے. آگے بتائے گا. اب یہ تھا یتیم بچیوں کا معاملہ، جی یتیم بچیوں کا اور عورت کا معاملہ. اس کے بعد اب یتیم آ رہے ہیں. وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ. اگر یتیم لڑکا ہے اور کسی کے انڈر میں ہے، وہ اس کی کفالت کر رہا ہے، تو ان کو چاہیے کہ جیسے یہ بڑے ہوں اور ہوش سنبھالیں، ان کو ان کا مال دے دیا جائے. ان کا مال ہڑپ نہ کرو. جی دیکھو، یتیموں کی وکالت کی گئی. پہلے سب سے پہلے یتیموں کی وکالت کی گئی. جی وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا. جب وہ ہوش سنبھال لیں اور اچھے برے میں تمیز کر سکیں تو فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. تو ان کو ان کا مال دے دو. اور وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا. جلدی جلدی مال نہ کھا لو اور اسراف کر کے ان کا مال ہڑپ مت کرو. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ پہلے زمانے میں، اسلام سے پہلے، عورتوں کو وراثت میں سے حق نہیں دیا جاتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ اس کا ایک مستقل حق ہے. اور ایک نکتہ بتاؤں، لڑکا میت کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس کا ایک مقام ہے، لیکن اس کا حصہ متعین نہیں ہے. بیٹی کا حصہ متعین ہے. یہ دیکھو، کہتے ہیں اسلام نے عورت کو حق ہی نہیں دیا. لڑکے کا حق متعین نہیں ہے، لڑکی کا حق متعین ہے. بتا رہا ہوں، یہی بتا دیتا ہوں. دیکھو اللہ نے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، اس میں لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے مثل ہے. حصہ متعین ہے؟ لا لا لا. اس میں اتنا بتایا گیا ہے کہ لڑکے کا حصہ لڑکی کے حصے کے ڈبل ہے. یہ متعین کہاں ہے؟ لیکن لڑکی کے بارے میں کہا گیا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. یہ متعین ہو گیا. اگر لڑکی ایک ہے تو 1/2. اس کو کہتے ہیں متعین ہونا. حصہ کتنا ہے لڑکے کا پتہ نہیں، حصہ متعین ہی نہیں ہے. لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے. یہ کوئی متعین حصہ تھوڑی ہے. لیکن لڑکی کی جب بات آئی وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. اگر ایک لڑکی ہے تو پوری جائیداد کا 1/2 لے لے گی. نصف بتایا گیا، یہ متعین ہے، آدھا 1/2. اور فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ. اور اگر ایک سے زیادہ ہیں، ایک سے زیادہ ہیں اگر، تو 2/3. بیٹیاں ایک سے زیادہ ہیں،
دو ہیں تین ہے تو 2/3 دیا جائے گا پوری جائیداد سے. اگر ایک ہے تو آدھا 1/2, اور اگر ایک سے زائد ہے تو 2/3. بتایا گیا ثلث ما ترک. تو ایک لڑکی کا حصہ متعین کر دیا گیا, 2 لڑکیوں کا حصہ متعین کر دیا گیا 2/3. ماں کا حصہ بتایا گیا کہ کہیں 1/3 ہے اور کہیں 1/6 ہے. ماں کا حصہ متعین ہے. بیوی کا حصہ متعین ہے. ابھی بتایا میں نے کہ اگر اولاد موجود ہے تو 1/8 اور اولاد موجود نہیں ہے تو 1/4. دیکھو متعین ہے. بہن کا حصہ بھی متعین ہے, آگے چل کر کے بتایا گیا بہن کو کتنا ملے گا. اللہ اکبر. جتنی بھی لڑکیاں ہیں کوئی لڑکی ایسی نہیں ہے, کوئی عورت ایسی نہیں جس کا حصہ اللہ نے متعین نہ کیا ہو. ان کو اتنا ملے گا. لڑکے کا حصہ متعین نہیں کیا. عورتیں جتنا ناز کریں, جتنا فخر کریں اسلام کے اوپر, قرآن حکیم کے اوپر, اتنا کم. لڑکے کا حصہ ہی متعین نہیں. یہ بتایا گیا لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر. یہ متعین تھوڑی ہے, اس کو متعین نہیں کہتے. گنتی میں ہونا چاہیے اتنا لڑکے کا ہوتا ہے, ایسا نہیں کہا گیا. بتایا گیا 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر لڑکے کا حصہ ہوتا ہے. کیا بات ہے. ان کو وراثت سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. جملے کو ریپیٹ کیا گیا, یعنی حالانکہ ایک جملے میں کہا جا سکتا تھا اس کو, لیکن جملہ الگ لایا گیا. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. دیکھ رہے ہیں آپ, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کا حصہ جو رکھا ہے بالکل ویسے ہی حصہ مردوں کا حصہ جیسے رکھا ہے ویسے عورتوں کا حصہ رکھا ہے. اچھا اب دیکھو عورتوں کا حصہ بتا دیا گیا. اب ایک بڑی عجیب بات بتائی جا رہی ہے. اللہ اکبر, غور سے سن رہے ہیں. کچھ لوگ محروم ہو جاتے ہیں, کچھ لوگوں کو نہیں ملتا. جیسے دادا کی وراثت میں پوتے کا حق نہیں ہے. جی پوتا غریب ہے, پریشان ہے, اسے نہیں ملے گا. پھر یتیم ہے, مسکین ہے, کچھ اس کے خاندان کے کچھ اس کے خاندان کے نہیں, لیکن محروم ہے, ان کا وراثت میں حصہ نہیں. اب دیکھو وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. جب وراثت کی تقسیم ہونے لگے تو جو محروم ہیں, جن کا وراثت میں حصہ نہیں, وہ آ گئے. اب ان کا تو حصہ ہی نہیں ہے, کھڑے ہوئے بیچارے سے. اب دیکھو جذبات کو اپیل کیا گیا یہاں پہ. کہا ان کو بھی کچھ دے دو, ان کو بھی کچھ دے دو. فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ, اس میں سے کچھ دے دو. اب غور فرمائیے, اگر یہ رشتہ دار ہیں, اولو القربہ ہیں, جو محروم ہیں, جن کا حصہ نہیں ہے, اگر آپ ان کو وراثت میں سے کچھ دے دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ متانتن للروابط الاجتماعیہ, جو سوشل جو ریلیشن ہے سوشل ریلیشن مضبوط ہوتا ہے. دیکھو ہمارا کتنا خیال رکھا گیا, حق نہیں تھا پھر بھی ہمیں دے دیا گیا. تو اس سے جو روابط اجتماعیہ ہے, سوشل جو کانٹیکٹ ہے, سوشل جو اجتماعی جو رشتے ہیں, رشتہ ہے, وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے, رشتہ مضبوط ہوتا ہے. والمودۃ بین الجمیع, اور تمام کے درمیان محبت پیدا ہو جاتی ہے. اولو القربہ میں بہن کا حصہ نہیں تھا, دے دیا گیا, تو بہن کو بھائی سے محبت ہو جاتی ہے. اللہ. اچھا پھر معاملہ آیا یتیموں کا اور مسکینوں کا. یتیموں اور مسکینوں کا حصہ نہیں ہے, محروم ہے وہ, ان کو بھی دے دیا گیا. تو یقرر نصیبا للیتامى والمساکین لیحقق التکافل الاجتماعی. یتیموں اور مسکینوں کو بھی وراثت سے دے دیا گیا. کیوں؟ تاکہ سوشل سیکیورٹی کو قائم کیا جائے. اللہ, یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. یہ جن کا حصہ نہیں ان کو بھی دے دیا گیا رشتہ داروں میں, اور جو یتیم ہیں مسکین ہیں ان کو بھی دے دیا گیا, تاکہ سوسائٹی کے درمیان جو سوشل سیکیورٹی جن کو بولتے ہیں اس کو قائم کیا جا سکے. کیا کتاب ہے, سبحان اللہ. اور جذبات کو اپیل کیا گیا. کہا کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر یہ اپنے پیچھے بچے چھوڑ دیں جو کمزور ہوں, چھوٹے چھوٹے,
تو ان کے بارے میں یہ ڈریں گے نہیں؟ یہ جذبات کو اپیل کیا گیا کہ دیکھو ان کو کچھ نہیں ملا، اگر تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے کہ تم مر جاؤ اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے وہ کمزور ہوں تو ان کو نہیں ملنا چاہیے؟ ملنا چاہیے۔ لہذا یہاں جذبات کو اپیل کیا گیا، اور اس کے بعد ایک اصول بتایا گیا، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کا مال ظلماً کھا لیتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ یہ وعید ہے، بہت بڑی وعید ہے۔ کہتے ہیں کہ توبہ جو ہے نا کب کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، کہ آدمی گناہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب موت آ جاتی ہے تو قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اب میں توبہ کر رہا ہوں۔ تو توبہ کب کرنا چاہیے؟ اس میں اہل علم نے لکھا ہے کہ قبل معاینت ملک الموت، ملک الموت کے دیکھنے سے پہلے۔ اللہ اکبر! ہمارے درمیان آتے رہتے ہیں لوگوں کو لے جانے کے لیے، لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ ہمارا جب نمبر آئے گا تو برابر دکھائی دیتے ہو۔ اللہ اکبر! بہت عجیب و غریب فرشتہ ہے، پوری ٹیم کے ساتھ آتا ہے، ٹیم کے ساتھ آتا ہے۔ پھر تمہارے بدن سے روح نکال لیتا ہے اور تمہارے بدن کو مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یہ تمہاری حقیقت ہے، یہ تمہاری حقیقت ہے۔ تو ملک الموت کے دیکھنے سے پہلے ہوش میں آ جاؤ۔ میں بات کہی۔ پھر اس کے بعد عورتوں کا ایک حق اور بتایا جا رہا ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، کسی آدمی کی دو بیویاں ہیں، ایک بیوی سے یہ بچہ پیدا ہوا، یہ لڑکا ہے، باپ مر گیا تو دوسری بیوی باپ کی جس سے یہ پیدا نہیں ہوا اس سے شادی کر لیتا تھا۔ اللہ، یہ عورتوں کے احترام کے خلاف تھا، عورتوں کی تذلیل تھی یہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، جی مجبور کر کے کسی عورت کے وارث مت بن جاؤ۔ اور آگے فرمایا گیا کہ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں۔ واہ کیا پاکیزگی ہے۔ اچھا ایک جگہ اور فرمایا گیا کہ وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رہو، زندگی گزارو، زندگی گزارو بیویوں کے ساتھ معروف کے ساتھ۔ معروف کسے کہتے ہیں؟ بھلائی کے ساتھ، معروف بھلائی کے ساتھ۔ ہاں اگر کوئی بات ان کی ناپسند آئے، ان کی کوئی بات ناپسند آئے تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ کسی چیز کو تم اگر پسند کرتے ہو تو اللہ اس کے اندر خیر کثیر رکھے ہوئے ہے۔ ہاں ایک چیز ہمیں ناپسند ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی میں نہ آئے، لیکن اللہ نے اسی کے اندر خیر کثیر رکھ رکھا ہے جس کو تم ناپسند کر رہے ہو۔ لہذا بیوی اگر ناپسند بھی ہو، کہیں شادی میں یا شاپنگ کرنے جانا ہو، کم سے کم 2 گھنٹہ لگے گا ان کو سنورنے میں، اور اگر شوہر تھک تھکا کر کے گھر آتا ہے تو پوچھتے کہاں ہو جی، کیا چلا رہے ہو، کیا چلا رہے ہو، اور جب نکلے گی تو کہیں ادھر کالک لگی ہوگی، کہیں بال بکھرے ہوں گے، یہ عورت ہے کہ بھوتنی ہے۔ تو اب یہ معاملہ ہے، سج سنور کر کے جاؤ اگر تمہیں شادیوں میں جانا ہے، سج سنور کر کے جاؤ اگر تمہیں شاپنگ میں جانا ہے، اور جب شوہر کے سامنے آنا ہو تو بھوتنی بن کر کے آنا۔ یہ کون سی عورت ہے بھائی، یہ کون سی عورت ہے، کون سی عورت ہے؟ تاکہ جھیل لو، ایسی بیویوں کو جھیل لو، صبر کر لو، اس لیے کہ جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو اللہ نے اس کے اندر خیر کثیر رکھ رکھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی ایسی اولاد پیدا ہو جائے تو اتنی فرما بردار ہو کہ تم کو بھی سنبھال لے، اپنی ماں کو بھی سنبھال لے، خیر کثیر رکھا ہوا ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ تو جھیلو، جھیل لو۔ اچھا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم بیوی کو بدلنا چاہتے ہو، اس کو طلاق دے کر کے دوسری لانا چاہتے ہو،
اجازت ہے تم کو، لیکن جو تم نے دیا ہے اگر لاکھوں روپے دے دیے ہیں تو اس سے مت لو. وآتیتم احداہن قنطارا فلا تاخذوا منہ شیئا، کچھ مت لو. اور پھر جذبات کو وہ جو ہے اپیل کیا گیا، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، کیسے تم لے سکتے ہو، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جبکہ تم دونوں جسم واحد کی طرح ہو گئے تھے. اس کے لیے جو اسلوب لایا گیا وہ غضب کا اسلوب ہے. دیکھو وقت فضا کسے کہتے ہیں؟ مقدم جسم الانسان، مقدم جسم الزوج، یعنی شوہر کے جسم کا اگلا حصہ یہاں سے لے کر یہاں تک ایک فضا ہے. وہ مقدم جسم المرأة، اور عورت کے جسم کا سامنے والا حصہ یہ ایک فضا ہے. اب ایک فضا دوسرے فضا سے مل گئی، یہ سب فضا ہے، یہ فصار واحدا، دونوں مل کر کے ایک ہو گئے. اس کے لیے جو تعبیر لائی گئی اتنی بہترین ہے. ایک لطیف تعلق کو بیان کرنے کے لیے جو اسلوب لایا گیا ہے، دنیا کی تمام کتابیں مل کر اگر مرد اور عورت کے درمیان جو ربط ہے، جو گہرا تعلق ہے، اس کو اتنے پاکیزہ انداز میں بیان کریں تو اس سے اچھا نہیں بیان کر سکتے. اور افضا بعضکم الی بعض کے اندر صرف یہ نہیں کہ دونوں جسم مل جاتے ہیں، نہیں، بلکہ مشاعر، جذبات مل جاتے ہیں، عواطف مل جاتے ہیں، روحیں مل جاتی ہیں، بدن مل جاتے ہیں. اللہ سب اس کے اندر موجود ہے. وقد افضا بعضکم الی بعض. اب جذبات کو اپیل کرنے کے بعد کہا ایسا کیسے کر سکتے ہو جب دونوں ایک تھے؟ تو اب جو دیا ہے کیسے تم واپس لے سکتے ہو؟ کیا کوئی اخلاق، قانون اخلاق اس کی اجازت دیتا ہے؟ لا. اس کے بعد بتایا گیا کہ کون سی عورتیں حرام ہیں. بتایا گیا 7 رشتے نسب سے حرام ہیں. نسب یعنی خون کے رشتے. جیسے ماں تمہارے اوپر حرام ہے، خون ہے نا، تم تو خون ہو اس کا. تمہاری بہن وہ بھی خون ہی ہے تمہارا، تو بیٹی سے نہیں کر سکتے اس لیے کہ باپ کا خون ہے وہ، تو بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے، بہن سے نکاح نہیں کر سکتے، ماں سے نکاح نہیں کر سکتے. 7 رشتے بتائے گئے یہاں ہیں. 7 رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں، اور یہی 7 رشتے رضاعت سے حرام ہو جاتے ہیں. جس کا دودھ پیا آپ نے وہ بھی ماں ہو گئی، وہ جی ماں ہو گئی. تو جو رشتے نسب سے حرام ہوئے ہیں وہی رشتے رضاعت سے حرام ہوتے ہیں، دودھ پینے کی وجہ سے. اور دودھ کب پینا اور کتنا پینا وہ بھی مسئلہ ہی ذہن میں رکھ لو. 2 سال سے پہلے، اس لیے کہ مدت رضاعت 2 سال ہے. بعد میں اگر پی لیتا ہے تو رضاعت ثابت نہیں ہوتی. صاحب کہہ رہے تھے پی لوں تو میں پی لے جی، تو بہرحال وہ 2 سال سے پہلے اگر پی رہا ہے اس لیے کہ مدت رضاعت ہے. اگر مدت رضاعت میں پی لیتا ہے تو حرام ہو. اور کتنا پینا؟ کھینچ کر کے 5 رضاعت، 5 مرتبہ کھینچ کر پی لینا، یہ رضاعت کو ثابت کرتا ہے. ابھی اس کا بچہ ہو گیا ہے. جیسے دائی حلیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں، رضائی والدہ ہیں، جی جی جی. اور ان کی بیٹی شیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہے. جنگ حنین کے موقع پر صحابہ کرام نے دیکھا، ایک عجیب منظر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اتار کر کے زمین پر بچھا دی، اور ایک عورت سے کہہ رہے ہیں آپ بیٹھیے اس پر. کون ہے؟ بولیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن شیمہ ہیں. ہاں، حلیمہ کی بیٹی ہیں یہ. رشتوں کا کس قدر پاس، کس قدر احترام تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی کملی اتار کر کے جو زمین پر لگ دے اپنی بہن کے لیے، کتنا گریٹ انسان ہو سکتا ہے. آپ اندازہ لگائیے، گریٹ انسان. تو 7 رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں، اور 7 رشتے رضاعت سے حرام ہوتے ہیں، اور 3 رشتے مصاہرت سے حرام ہوتے ہیں. اگر آپ نے کسی لڑکی سے شادی کر لی، اب اس کی جو ماں ہے یعنی آپ کی ساس، کبھی شادی نہیں کر سکتے آپ جی. اور جمع بین الاختین نہیں کر سکتے، یعنی اگر کوئی لڑکی آپ کے نکاح میں ہے تو اس کی سگی بہن کو نکاح میں نہیں لا سکتے. ہاں یہ مر جائے تو دوسری لا سکتے ہو، لیکن جب تک یہ ہے تب تک دوسری بہن کو اس کے ساتھ نہیں لا سکتے. یہ 2. اور عورت کو اس کی پھوپھی کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے، عورت کو اس کی بھتیجی کے ساتھ نہیں جمع کر سکتے، عورت کو اس کی بھانجی کے ساتھ جمع نہیں کر سکتے، عورت کو اس کی خالہ کے ساتھ نہیں جمع کر سکتے. یہ سب حدیث سے معلوم ہوا. یعنی آپ کی بیوی ہے،
اب اس کی پھوپھی کو آپ نکاح میں نہیں لا سکتے، اس کی بھتیجی کو نکاح میں نہیں لا سکتے، اس کی بھانجی کو نکاح میں نہیں لا سکتے. ہاں یہ ساری چیزیں کتنا پاک مذہب ہے نا. اور قرآن حکیم تو اللہ اکبر کیا پاکیزہ کلام ہے، سبحان اللہ. میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں بیان کر سکوں. تو آگے بیان فرمایا گیا اور جن عورتوں کی شادی ہو گئی ہے ان سے شادی نہیں کر سکتے. شادی ہو گئی اب چاہے کہ میں اس سے شادی کر لوں، ارے وہ دوسرے کی نکاح میں ہے، وہ تو شادی کیسے کر سکتا ہے. والمحصنات من النساء، جن عورتوں کی شادی ہو گئی ہے ان سے شادی نہیں کر سکتے. اس میں رد ہے اس تصور کا کہ ایک عورت سے 4 مرد شادی کر لیں، اس لیے کہ یہاں کہا گیا جس عورت کی شادی ہو گئی ہو اس سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک عورت 4 مردوں سے شادی نہیں کر سکتی. جی یہ اس سے ثابت ہوا والمحصنات من النساء سے. جی نکاح کی شرطیں کیا ہیں بتائیے. ان تبتغوا ایجاب و قبول ہو، لڑکا تیار ہو اور پھر لڑکی کے پاس جا کر کے پوچھا جائے قبول ہے. اب اگر وہ انکار کرتے تو شادی نہیں ہوگی، جائز نہیں شادی کرنا. اب اگر وہ دستخط کر دے رضامندی ہے اس کی اور چپ چاپ بیٹھ جائے کچھ بولے نا تو یہ اس کا سکوت رضا کی دلیل ہے. میں جلدی کہتا ہوں جلدی لکھ جلدی لکھ جلدی لکھ، ارے کہیں بھاگا جا رہا ہے بھائی جلدی لکھ بول دو. تو اب یہ ہوتا ہے کہ بھائی قبول کر لے وہ لکھتا ہوں. تو ایک تو یہ ہے کہ ایجاب و قبول ہو ان تبتغوا، اور دوسرے بے اموالکم مہر ہو. اور یہ مال کون خرچ کرے گا؟ اموالکم، لڑکا خرچ کرے گا. لڑکی کے اوپر کسی بھی طریقے کا بوجھ نہ ڈالا جائے. یہاں تو ایسے ایسے ہیں نوجوان کی جوڑے گھوڑے کی رقم لینے کے لیے اور طرح طرح کے مطالبات منوانے کے لیے اور دسیوں طریقے کے کھانے کا مطالبہ کر کے ایک اچھے خاصے آدمی کو فٹ پاتھ کے اوپر لے آتے ہیں. بہت بڑا گناہ ہے یہ. لہذا سب طے کرو کوئی بھی لڑکی والوں سے خرچ نہیں کروائے گا. بہترین لڑکی ہو مسجد میں نکاح کر لو، لے جاؤ. شادی ہو گئی ہے بولوں تمہارے والد سے، ہاں کوئی اچھی لڑکی دیکھو ذرا اچھی سی کراؤ، شادی سے کراؤ، وہ خوش ہو رہے دیکھو. جی تو ایک تو ہے ایجاب و قبول، ایک لڑکا تیار ہو لڑکی قبول کرے ایک، اور دوسرے مہر باموالکم مہر، اور تیسرے محسنین دائمی قبضہ. ایسا نہیں کہہ سکتے نکاح پڑھا لیں اور یہ شرط رکھیں کہ 10 دن کے بعد اس کو چھوڑ دوں گا، یہ متاع ہے، حرام ہے. یہ دائمی قبضہ ہونا چاہیے. ہاں بگاڑ بعد میں آ جائے اب طلاق دے دیں الگ بات ہے، لیکن 10 دن کے لیے میں شادی کروں گا اور 10 دن کے بعد ہم دونوں الگ ہو جائیں گے، یہ متاع ہے، یہ حرام ہے. تو محسنین دائمی قبضہ. اور چوتھے صرف مستی نکالنا نہ ہو، چوری چھپے نہ ہو، چوری چھپے نہ ہو، یعنی گواہوں کی 2 عادل گواہ ہوں، گواہ، اور 5 میں ولی. اس لیے کہ لا نکاح الا بولی، یہ 5 شرطیں میں نے بیان کر دیا، اس کو سن لینا سب آ جائے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کی ہر بات پیاری ہے کہ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما. خاص طور سے الغرب الکافر، مغرب کے جو کافر ہیں اور جو اسلام کے دشمن ہیں، اصدقاء الشیطان، اصحاب الشیطان، یریدون ان یوقعوکم بالفخ بفخ الشہوات. شیطان کے دوستوں نے، شیطانوں نے جال بچھا رکھے ہیں ان یوقعوکم بفخ المعاصی والشہوات، کہ تم کو گناہوں کے اور شہوتوں کے جال میں گرا دیں، تم پھنس جاؤ. پوری طاقت لگا رکھی ہے انہوں نے کہ مسلم نوجوانوں کو تباہ کر دیں. اللہ فرما رہا ہے تمہیں وہ گناہ میں ڈالنے کا ارادہ کر رہے ہیں، میں نے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں. وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ تمہیں
گناہوں میں مبتلا کر دیں گے تو میں نے بھی توبہ کے دروازے کھلے رکھے، کبھی بھی میرے پاس آ سکتے ہو۔ اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسعت رحمت کے بیان ہے۔ اور یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے۔ آسانی کا معاملہ، اللہ قانون ہے پورا، المشقت تجلب التیسیر، مشقت آ جائے تو یہ مشقت یہ آسانی کو لے کر آتی ہے۔ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے بیٹھ کر پڑھ سکے، بیٹھ کر نہ پڑھ سکے تو لیٹ کر پڑھ۔ رمضان میں اجازت ہے کہ اگر مسافر ہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہے روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، ایک مسکین کا کھانا روز کھلاتا رہے۔ ایسے ہی کوئی بہت زیادہ عورت بوڑھی ہو گئی ہو تو ایک مسکین کا کھانا کھلاتی رہے، روزہ چھوڑ دے۔ اور اقرب الی الصواب یہ مسئلہ ہے کہ دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت بھی روزہ چھوڑ دے، اس کی جگہ پر ایک مسکین کا کھانا کھلائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جب تک حمل ہے اس کے بعد قضا کرے، جب تک دودھ پلا رہی ہے اس کے بعد قضا کرے، نہیں، قضا وضا کچھ نہیں ہے۔ دودھ پلانے والی عورت ایک مسکین کا کھانا کھلا دے، اسے قضا نہیں کرنا ہے۔ حاملہ عورت ایک مسکین کا کھانا کھلا دے، اس کے اوپر قضا نہیں ہے۔ اقرب الی الصواب یہی فتویٰ ہے۔ مسائل واضح؟ کوئی ایسی بیماری ہے اس بیماری میں روزہ چھوڑ سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخفیف کا معاملہ کیا ہے۔ دیکھو یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، تخفیف کا معاملہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، وخلق الانسان ضعیفا، کیا اسٹائل ہے بات کرنے کی، سبحان اللہ۔ میرا تو دل دھڑکنے لگتا ہے یہ آیتیں دیکھ دیکھ کر کے، کوئی ایسی بات کرتا ہے کیوں؟ تخفیف کا معاملہ کس کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ کمزور کے ساتھ۔ تو کمزور ہو گئے ہو جو، یہ کمزوری اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے ساتھ تیسیر کا معاملہ کیا جائے، آسانی کا معاملہ کیا جائے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ کیوں؟ وخلق الانسان ضعیفا، اس لیے کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، لہذا کمزور کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سعت رحمت پر دلیل ہے۔ آگے فرمایا گیا، اے ایمان والو، تم اپنے مالوں کو اپنے درمیان باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ ایک بات کہی گی، یعنی حرام طریقہ مت اپناؤ۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اس ٹکڑے کے دو مطالب، اپنے آپ کو قتل مت کرو یعنی خودکشی مت کرو، سوسائڈ مت کرو۔ یہ ہوا اپنے آپ کو قتل کرنا یعنی سوسائڈ کرنا، حرام ہے یہ۔ اچھا، دوسرے، اپنے آپ کو قتل کرنے کا ایک اور مطلب ہے کہ تمام کے تمام مسلمان آپس میں نفس واحدہ کی طرح ہیں۔ یہ انما المؤمنون اخوہ، ایک بدن کی طرح ہے، سارے مسلمان ایک بدن کی طرح ہے۔ اگر ایک عضو کو تکلیف پہنچے تو انسان کے پورے بدن کو تکلیف پہنچے، ایسے سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ تو گویا کہ دوسرے کو قتل کرنا اپنے آپ کو قتل کرنے کے مرادف ہے، لہذا اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ کیا بات کہی، اللہ ہو۔ ایک عجیب و غریب بات کہنے جا رہا ہوں، لے کر جاؤ آج۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس سورہ کریمہ میں 5 آیتیں ایسی ہیں جو مجھے دنیا اور دنیا کی جتنی بھی دولت ہے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان سب سے زیادہ محبوب اس سورہ کریمہ کی 5 آیتیں۔ پہلی آیت، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ ایک مفسر نے لکھا ہے، الحدید یوزن بالطن والفواکہ توزن بالکیلو والذهب یوزن بالجرام والالماس یوزن بالقیرات واما الاعمال فبالذرہ۔ اللہ اکبر، کتنی اچھی بات کہی۔ کہا کہ لوہے کو ٹن سے تولا جاتا ہے،
سبزیوں کو اور پھلوں کو کلو سے تولا جاتا ہے، سونے کو گرام سے تولا جاتا ہے، الماس اور ڈائمنڈ کو قیرات سے، کیرٹ سے تولا جاتا ہے، لیکن اعمال کا وزن ذرے سے تولا جائے گا قیامت کے دن۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم گنہگاروں کو معاف فرما میرے، ہم حساب نہیں دے سکتے میرے رب، ہم حساب نہیں دے سکتے۔ ذرے سے تولنے پر آ جائے تو کیسے بچ سکتے ہیں ہم لوگ؟ ہاں، ذرے سے تولا جائے گا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ ایک یہ، اور دوسرے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو تو بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے گناہ ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں اللہ۔ یعنی بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ سبب ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا بخش دیا جانا۔ بڑے بڑے گناہوں سے بچو۔ بڑے گناہ کسے بولتے؟ بڑا گناہ اسے کہتے ہیں جس کے اندر تین باتیں ہیں۔ ایک تو اس پر حد شرعی ہو، جیسے چوری، حد شرعی کیا ہے؟ ہاتھ کاٹ دیا جائے، برابر؟ تو جس پر حد شرعی ہو وہ بڑا گناہ ہے۔ زانی ہے، رجم کر دیا جائے۔ شادی شدہ نہیں ہے تو کوڑے لگائے جائے، یہ حد ہے۔ حد شرعی ہو تو بڑا گناہ ہے۔ اور دوسرے، جس گناہ کے اوپر لعنت اللہ کی ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، انسانوں کی لعنت ہو اور اللہ کا غضب ہو، کہا گیا یہ کام کرو گے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، یہ کام کرو، جیسے علم کو چھپانا، کہا گیا یلعنہم اللاعنون، دنیا میں جتنے بھی لعنت کرنے والے سب لعنت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا غضب ان کے اوپر ہوا۔ دیکھو پر تو گویا کہ جس پر حد شرعی ہو کہ اس گناہ پر یہ حد لگائی جائے گی، چوری کرو گے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، یہ حد ہے، تو یہ چوری بڑا گناہ ہے۔ زنا کرو گے تو یا تو رجم کر دیا جائے گا اگر شادی شدہ ہو، اور اگر غیر شادی تو کوڑے لگائے جائیں گے، تو چونکہ اس کے اوپر حد شرعی لہذا بڑا گناہ ہے۔ اچھا، اور دوسرا ہے کہ لعنت ہو اللہ کی اس عمل کے اوپر، اگر ایسا کرو گے تو اللہ کی لعنت، ایسا کرو گے تو اللہ کا غضب، تو جس فعل کے اوپر اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت، بڑا گناہ ہے۔ اور تیسرے، جس پر جہنم کی وعید ہو کہ اگر ایسا کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ یہ تین چیزیں جس عمل میں پائی جائیں وہ بڑا گناہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں سب چھوٹے گناہ ہیں، لہذا ان تمام گناہوں سے اگر بچتے ہو جو بڑے بڑے گناہ ہیں جن کے اندر یہ تین شرطیں پائی جاتی ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں تمہارے اسے معاف کر دے گا، بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے۔ تو یہ دو آیتیں ہوئیں، اور تیسری ہے کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو آدمی چھوٹا گناہ کرے یا بڑا گناہ کرے پھر اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ کو وہ غفور الرحیم پائے گا۔ اللہ، یہ بالفعل آیت ہے۔ تین، چوتھی آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر یہ اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کریں اور نبی کے پاس آئیں، یہ کہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں، اور خود یہ بخشش اللہ سے مانگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تواب اور رحیم پائیں گے۔ اور پانچویں آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا سوائے شرک کرنے والے، شرک کرنے والے کو نہیں بخشے گا اللہ، اس کے علاوہ جس بھی گناہ کو چاہے معاف کر دے، اس کی مشیت کے اوپر ہے، معاف کرے یا سزا دے، سزا دے کر جنت میں ڈالے، لیکن مشرک کو کبھی نہیں بخشے گا۔ شرک کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں، جی شرک کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں، لہذا بچو شرک کرنے سے، زندگی میں شرک نہیں آنا چاہیے، تو بہت خطرناک چیز ہے وہ، اس کے لیے بخشش کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ 5 آیتیں ایسی ہیں، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ مجھے دنیا اور ما فیہا سے زیادہ محبوب ہے۔ آگے کہا گیا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کوئی دولت عطا فرمائی ہے، اگر وہ آدمی تمنا کرے کہ یہ دولت ختم ہو جائے، اس کے پاس سے ختم ہو کر کے مجھے مل جائے، جائز نہیں ہے۔ اس کے پاس سے ختم ہو کر کے مجھے مل جائے، یہ حسد ہے، جائز نہیں۔ وہ یہ دعا کر سکتا ہے میرے رب میرے بھائی کو جو نعمت تو نے عطا کی ہے وہ نعمت مجھے بھی عطا کرتے، ہاں جائز، یہ جائز ہے۔ ایسا نہیں کہہ سکتا کہ اس کے پاس سے ختم کر کے نعمت کو مجھے دے دے، یہ کہے کہ جو نعمت تو نے میرے بھائی کو عطا کی ہے میرے رب وہ نعمت مجھے بھی دے دے،
یہ کیسے؟ ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض. اس کے بعد کہا گیا کہ الرجال قوامون علی النساء. بتایا گیا دو وجہ، ایک تو فطری اور دوسرے مادی. فطری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورتوں سے زیادہ طاقتور بنایا ہے جی. شرط یہ ہے کہ وہ جھاڑو نہ اٹھائیں جی. اور دوسری چیز ان کے اندر یہ ہے کہ یہ کما کر لاتے ہیں. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. یہ کما کر لاتے، خرچ کرتے تمہارے اوپر. اس وجہ سے مردوں کو اللہ نے عورتوں پر فضیلت دی ہے، دو چیزوں کی وجہ سے. فطری طور پر یہ مردوں سے عورتوں سے زیادہ طاقتور ہے، اور دوسرے یہ کما کر لاتے ہیں. ان دو وجہوں سے ان کو گھر کا ہیڈ بنایا گیا ہے. الرجال قوامون علی النساء. نیک عورت کسے کہتے بتائے گا؟ فالصالحات قانتات. سورہ نساء چل رہی ہے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. نیک عورتیں کون؟ جس کے اندر دو صفتیں ہوں، ایک قانتات ہو، دوسرے حافظات ہو. یہ اچھی عورت کی، نیک عورت کی علامت ہے، قانتات ہو اور حافظات ہو. کیا مطلب ہے قانتات کا؟ اذا امرتها اطاعت کا. جب آپ اسے کسی چیز کا حکم دیں اس کی اطاعت کریں. شرط یہ ہے کہ وہ حرام کام نہ ہو. ادھر شراب کی بوتل اٹھا کر کے لانا، اٹھاؤں جھاڑو ذرا ذرا، تو یہ جائز کام کے لیے اگر حکم دے تو اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے. حرام کام کا حکم دے تو نہیں کرنا چاہیے. ذرا شراب کی بوتل اٹھا کر لانا ذرا جی، اس میں اطاعت نہیں کرے گی وہ. تو جب تم اسے حکم دو تو اطاعت. اذا امرتها اطاعت کا، جب تمہیں اسے حکم دو تو اطاعت. اور دوسرے تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے مال کی حفاظت کرے اور اپنی آبرو اور ناموس اور عزت کی حفاظت کرے. یہ دو چیزیں. فالصالحات، ایسی عورتیں صالحات ہیں، نیک ہیں. قانتات حافظات. اب بتایا گیا کہ اگر عورت سرکش ہو جائے تو سرکش ہو جائے. اس پر آج میں نے عربی میں ایک لطیفہ پڑھا کہ اشتکت مرأۃ الی المحکمہ. وہ کورٹ میں گئی اور اپنے شوہر کے خلاف اس نے دعویٰ دائر کیا، شوہر کے خلاف. آج میں نے پڑھا، وہ عربی میں تھا. تو جج نے پوچھا کیا بات ہے، اپنے شوہر کے خلاف تو نے یہ مقدمہ کیوں دائر کیا، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ جب بھی میں کوئی ایسا کام کرتی ہوں جو اس کے مزاج کے موافق نہ ہوتا، مجھے کاٹ لیتا ہے، جیسے کتا کاٹتا ہے تو کاٹ لیتا ہے. جج نے پوچھا asked him why is this strange act. یہ عجیب و غریب حرکت کاہے کو کر رہا ہے، یہ عجیب و غریب حرکت کاہے کی؟ وہ جب کوئی ایسا کام کرتی ہے جو تیرے مزاج کے موافق نہیں ہوتا تو اس کو کاٹ لیتا ہے. کہنے لگا یہ قرآن سے ثابت ہے. قرآن سے ثابت ہے کہاں؟ بولے اس آیت میں ہے. کیا ہے؟ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن. وعظ یعظ کا مطلب ہوتا نصیحت کرنا، اور عظ یعظ کا مطلب ہوتا کاٹ لینا. تو وہ زوئے کو زواد پڑھ رہا تھا، زوئے کو زواد پڑھ رہا تھا. ایک صاحب کہہ رہے تھے غالباً یہ پاکستان کا وہ مرزا ہے جو اس کا مصداق ہے، اس لیے کہ اس کو عربی نہیں آتی. تو وہ ایزو کو نصیحت کرو کو عزو کا سمجھ رہا ہے کہ کاٹ لے. میں نے کہا کہ اگر یہ مرزا کی بات ہے تو مجھے تو علم نہیں ہے، بہرحال اس روایت کے راویوں کی تحقیق کرو کہ راوی ثقہ ہے یا نہیں ثقہ ہے. بہرحال تو the judge became flabbergasted, stunned. بہت حیران ہوا کہ یہ کیا کرتا ہے کہ مزاج کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے عورت کو کاٹ لیتا ہے. کہا عورت سے کہ اس کو تو 80 بار کاٹ لے، اس کو 80 بار کاٹ اس کو. بہرحال کہا گیا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن. اگر تمہیں اپنی بیوی کی طرف سے نافرمانی کا اندیشہ ہو، نافرمانی کرے تو پہلا کام سمجھاؤ. کیسے سمجھانا؟ اجی سنتی ہو کیا ہے؟ زندگی
یہ ایک سائیکل ہے جس کے دو پہیے ہوتے ہیں. اگر ایک پہیہ خراب ہو جائے تو یہ پطرس بخاری کی سائیکل ہو جائے گی، چرخ چوں چرخ چوں چرخ چوں. تو اس طریقے سے زندگی بہت گھسٹ گھسٹ کر گزرے گی. زیادہ سدھر جا اللہ کی بندی، سدھر جا. وہ ٹائر بھی صحیح کر لے دوسرے والا، تو سمجھاؤ اس کو. اور اگر نہ مانے تو دوسرا اسٹیپ، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بات بند کر دو، اس سے بات نہیں کرتے. اور پھر بھی نہ مانے تو وَاضْرِبُوهُنَّ، مارو. لیکن ایسی مار نہیں مار سکتے، اجازت نہیں مارنے کی کہ جس سے ہاتھ پیر توڑ دو. میرے ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ ایک صاحب آئے اور کہا کہ مسواک چاہیے. مسواک بولے تو بولے کتنی بڑی؟ بولے اتنی بڑی مسواک چاہیے. اتنی بڑی مسواک؟ اتنی بڑی مسواک کیا کرے گا؟ بولے میں نے سنا ہے کہ جب شوہر بیوی سے ناراض ہو تو مسواک سے مارے. ارے بھائی چھوٹی مسواک لے جاؤ، اتنی بڑی مسواک کا تو ڈنڈا ہو گیا ہو جی. تو بہرحال وَاضْرِبُوهُنَّ، مارو، لیکن ضربن غیر مبرح، توڑ پھوڑ والی مار نہیں ہونا چاہیے. یہ جائز نہیں ہے، عورت کو اس طرح نہیں مار سکتے، اور خاص طور سے اس کے چہرے پر نہیں مار سکتے. اجازت نہیں ہے. ممانعت ہے اس کی، چہرے پر مار ہی نہیں سکتے آپ. پھر اگر وہ مان جائیں، یہ 3 اسٹیپ اختیار کرنے کے بعد، تو خامخواہ جھگڑے مت تلاش کرتے بیٹھو. صلح ہونے کے بعد بھی کچھ نہ کچھ نکالتا رہتا ہے. جی نکالتا رہتا ہے کچھ، وہ نکالنا نہیں. اچھا، اور اگر پھر بھی بات نہ بنے تو ایک حکم ادھر سے ایک حکم ادھر سے. بنے تو بنے، ورنہ جدا کر دو. اس لیے کہ زندگی گھسیٹی نہیں جاتی ہے، زندگی جی جاتی ہے. لہٰذا گھسیٹ کر زندگی کو مت لے جاؤ، الگ ہو جاؤ، دونوں الگ ہو جاؤ. اس کے بعد فرمایا گیا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی سوسائٹی کو دائروں میں تقسیم کیا ہے. دائرہ ہے، دائرہ ہے، اور دائرہ اللہ کے حق سے شروع ہوتا ہے. اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، یہ پہلا ہے. اس کے بعد اس دائرے میں ماں باپ آتے ہیں نمبر 2 پہ. جی وَاعْبُدُوا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور پھر رشتہ دار آتے ہیں، وہ بِذِي الْقُرْبَىٰ، پھر یتامہ والمساکین، پھر الجار ذی القربیٰ، پھر پڑوسی، والجار الجنب، دور کے پڑوسی، دور کے پڑوسی، جی دور کے پڑوسی، وصاحب بالجنب، اور پہلو کا ساتھی. پہلو کا ساتھی کون؟ دکان میں آپ کا نوکر، کمپنی میں آپ کا نوکر، یہ سارے صاحب بالجنب. ایون اگر کوئی عورت بچہ لے کر کے بس میں کھڑی ہوئی ہے اور آپ بیٹھے ہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور اس عورت کو اپنی جگہ پر بٹھا دیں. یہ صاحب جنب، یہ اسلام ہے. یہ جو لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں در حقیقت انہوں نے قرآن کو صحیح سے پڑھا ہی نہیں ہے. جی آگے ہم بیان کریں گے انشاءاللہ کہ اسلام کے کیا کیا احکامات ہیں اور کیا خصوصیات ہیں اس کے. وابن السبیل، مسافر ہے، آ گیا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں جانے کے لیے، زکوٰۃ کے مال سے دے دو، یا صدقہ کر دو اس کے اوپر، اپنی طرف سے دے دو. اللہ کیا بات ہے. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. نکتہ یہ ملا کہ نشے میں آدمی کا دماغ حاضر نہیں ہوتا. پتہ یہ چلا کہ اگر آدمی کا دماغ نماز میں حاضر نہ ہو تو اس کی نماز معرض خطر میں ہے. اسی وجہ سے بتایا گیا کہ نشے کی حالت میں آدمی نماز کے قریب نہ آئے. کہتے کہ اگر ناپاک ہو، جنوبی ہو، اور پانی نہ ملے، پانی نہ ملے تو تیمم کر لے. تیمم کا طریقہ دیکھو، پاک مٹی ہے، پاک مٹی لے، پہلے نیت کرے، اس کے بعد بسم اللہ پڑھے. نیت، بسم اللہ، پھر اس کے بعد پاک مٹی پر ایک ضربہ، ایک بار خالی مارے ایسے ہو گیا. پھر اس کے بعد ایسے پھونک مارے، یہ سنت ہے، پھونک مارے. اس کے بعد ایسے چہرے کے اوپر ایک مرتبہ، پورے چہرے کے اوپر، بے وجوہکم. اس کے بعد بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کی پشت کے اوپر پھیرے، یہاں تک، یہاں لانے کی ضرورت نہیں، یہاں تک خالی رسغ تک. اور دائیں ہاتھ کے نچلے حصے کو، اندرونی حصے کو بائیں ہاتھ کے اوپری حصے کے اوپر پھیر لیں. یہ آپ کا تیمم ہو گیا. اس کو تیمم کہتے ہیں. آگے بیان ہے قصر کا. آدمی سفر میں جاتا ہے
تو کہاں سے قصر شروع کرے؟ شہر کی حد سے نکل جائے. کہتے ہیں کہ اب یہاں سے کرنول کی حد ختم ہوتی ہے جی، وہیں سے آپ کے قصر کا وقت شروع ہوتا ہے. شہر کی حد سے باہر نکل جائیں ایک، اور داخل اور خارج دونوں دنوں کو مائنس کر کے، ایک تو جانے والا دن ہے اور ایک نکلنے والا دن ہے، تو داخل اور خارج دونوں دنوں کو مائنس کر کے 4 دن کسی جگہ رکنے کا ارادہ ہے تو آپ قصر کریں گے. اور اگر آج کل ایسا لگا ہوا ہے تو 10 سال آپ قصر کر سکتے ہیں، متعین نہیں ہے تو. لیکن 4 دن رہنے کا مکمل ارادہ کر رہے ہیں تو آپ پوری نماز پڑھیں گے. فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ 24.5 کلومیٹر. 24.5 کلومیٹر جی. یہ امام ابو حنیفہ کے علاوہ جو 3 ائمہ ہیں، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور جو ہے امام شافعی رحمہ اللہ، ان تینوں کے نزدیک یہی ہے 24.5 کلومیٹر. 3 فرسخ از اکول ٹو 24.5 یعنی 24.5 کلومیٹر پر آپ قصر کر سکتے ہیں. یہ ہے قصر کا بیان. جی جی، قانون ہے سب. اللہ اکبر. یہ سورہ آگے چلی جا رہی ہے 6 پارے کے اندر. انشاءاللہ ہم کل جو کچھ چھوٹا ہے اس کو لے کر کے آگے ہم بیان کریں گے. یہ رہا 5ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.